أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا، سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ دیا ہے کہ کافر کے اعمال کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ ان کے اعمال کیا تھے، کیسے کرتے تھے، انہیں کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی قیامت کے دن، قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ جو حال جس طریقے سے راکھ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ راکھ کہتے ہیں کہ اکثر دیہات علاقے میں جہاں پہ گیس سلنڈر خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ چولہا میں کھانا پکاتی ہے عورتیں، لکڑی سے، یا اس طریقے سے جو گائے جو گوبر دیتی ہے، وہ گوبر کا ایک وہ بنایا جاتا ہے اس سے، کوئلہ سے، تو جلنے کے بعد کا جو حصہ رہ جاتا ہے چولہا میں اسی کو راکھ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کافر کی مثال ایسی ہی دی ہے، کافر کے اعمال کی مثال کہ ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ یعنی وہ سوچے گا کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ راکھ کی طرح جس طریقے سے آندھی طوفان چلے تو وہ راکھ کو اڑا لے جاتی ہے، ایسی ہی کافروں کے اعمال کی مثال کہ وہ عمل تو کرے گا لیکن ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہ دے گا، اجر و ثواب انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
یعنی اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر کے، برباد کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا، نئی مخلوق پیدا کر دے گا۔ یہی مضمون اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 15 سے 17، سورہ محمد آیت نمبر 38، سورہ المائدہ آیت نمبر 54، سورہ نساء آیت نمبر 123 میں بھی بیان کیا ہے، آپ تفسیر سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہوں گے، کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا، کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، یعنی سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہوں گے، کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، کہ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جہنمی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، جہنمی حالانکہ جہنم ہی میں ہے تو ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کریں، چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہو زاری کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ نہیں، جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی جہنمی جنتی کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ جنتی کو جنت اس لیے ملی، آؤ ہم بھی ایسا کریں گے، لیکن جب وہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کیا ہے، اب وہاں جا کر کے جنتی کو دیکھ کر کے اگر کچھ کرے تو وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ بس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزا فضا کریں، اب چھٹکارے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جہنمی کی ہوئی، جہنم کے اندر ہوگی، اور قرآن کریم نے اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں سورہ مومن آیت نمبر 47-48، اور سورہ اعراف آیت نمبر 38-39، سورہ الاحزاب آیت نمبر 66 سے لے کر کے 68 تک۔ اس کے علاوہ وہ آپس میں جھگڑیں گے بھی اور ایک دوسرے پر گمراہ کرنے کا الزام دھریں گے بھی۔ پتہ یہ چلا کہ جہنمی جہنم ہی میں ہوں گے، لیکن وہ جب جنتیوں کو جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اس لیے جنت میں دیا کہ وہ اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کو خوب یاد کرتے تھے، آؤ ہم بھی روئے گڑ گڑائے اللہ کو خوب یاد کریں۔ پھر کہیں گے کہ نہیں، ان کو جنت اس لیے ملی ہے کہ وہ دنیا میں صبر کرتے ہیں، آؤ ہم بھی صبر کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین جنت میں دے دے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ دے گا۔ تو یہ جہنمی کی جہنم میں آپس میں گفتگو ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا میدان محشر میں ہوگا۔ جھگڑا جب حشر نشر کا عالم ہوگا، جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، تو اس دن جو ہے یہ جھگڑا میدان محشر میں ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 31 سے لے کر کے 33 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافر کے اعمال کی مثال اس راکھ کی ہے
جو راکھ آندھی طوفان چلے اور غائب ہو جائے، ہوا میں اڑ جائے، ایسے ہی کافر کے اعمال کی مثال ہے۔ وہ کتنوں ہی اعمال کریں لیکن اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنمی آپس میں یہ گفتگو ہوگی ان کی کہ جنتی کو جنت اس لیے ملا کہ وہ اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے کہ نہیں اس کو اس لیے ملا کہ وہ صبر کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے کہ نہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے، نفل روزہ رکھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، صبر کرتے تھے، تو اس لیے اس کو ملا۔ تو یہ جہنمی کے آپس میں جہنم میں گفتگو ہوگی، اور پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم بھی عمل کرتے ہیں، لیکن اس وقت عمل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔